میں اپنے اربوں کے پروجیکٹ کو لات مار سکتا ہوں ڈیڈ، لیکن اس گوار لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ اسمیر سکندر کی گرجدار آواز لندن کے اس پرتعیش پینٹ ہاؤس میں گونجی۔ وہ شدید غصے کے عالم میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ آپ مجھ سے یہ امید کیسے رکھ سکتے ہیں کہ میں لندن کا یہ لائف سٹائل چھوڑ کر اس جاہل خاندان کی لالچی لڑکی کو اپنی بیوی بنا لوں گا؟ وہ لوگ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں۔ سکندر حیات جو صوفے پر انتہائی تھکے ہوئے انداز میں بیٹھے تھے، انہوں نے ایک گہرا سانس لی اور بھوجل آواز میں بولے، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے اسمیر؟ چودھری حشمت نے ہماری ساری خاندانی زمینوں اور اس پرانی پارٹنرشپ ڈیٹ کا سہارا لے کر ہمارے تمام انٹرنیشنل اکاؤنٹس پر اسٹے آرڈر لگوا دیا ہے۔ اگر کل تک یہ لندن والا ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ سائن نہ ہوا تو ہماری کمپنی مکمل طور پر دیوالیہ ہو جائے گی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی ایک لالچی اور سازشی لڑکی کے ہاتھ میں بیچ دیں گے؟ اسمیر تیزی سے پلٹا اور اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑا، وہ لڑکی اور اس کا تایا صرف ہماری دولت کے پیچھے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ امی کے انتقال کے بعد آپ اکیلے پڑ گئے ہیں اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میری زندگی کا فیصلہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ میں کسی صورت اس بلیک میلنگ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ سکندر حیات نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی درد مندانہ لہجے میں منت کرنے لگے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی ہے بیٹا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ ہمارے ہزاروں ملازمین سڑک پر آ جائیں گے اور ہمارے خاندان کی وہ عزت جو تمہارے دادا نے بنائی تھی وہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل جائے گی۔ چودھری حشمت نے یہ دو ٹوک شرط رکھی ہے کہ اگر تم اس کی بھتیجی زوبیہ سے نکاح کر لو تو وہ آج شام ہی اسٹے آرڈر واپس لے لے گا۔ اسمیر نے جھنجھلا کر اپنا کندھا چھڑایا اور دانت پیستے ہوئے سرد لہجے میں بولا، میں یہ نکاح صرف اور صرف آپ کی عزت اور کمپنی بچانے کے لیے کر رہا ہوں ڈیڈ، لیکن کان کھول کر سن لیں کہ اس لڑکی کو میں کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ وہ میرے لیے ایک حقیر کیڑے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی۔ میں اس خاندان کو کبھی معاف نہیں کروں گا جس نے میری گردن پر چھری رکھ کر مجھے اس طرح بلیک میل کیا ہے۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، شادی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، اور اس سب میں اس لڑکی کا نہ جانے کوئی قصور ہے بھی یا نہیں۔ دوسری طرف گاؤں کی حویلی کے بڑے سے صحن میں چودھری حشمت اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا قہقہے لگا رہا تھا۔ دیکھ لینا بیگم، وہ سکندر حیات اب گھٹنوں کے بل چل کر آئے گا اور اپنے اس نواب زادے کو میری بھتیجی زوبیہ کے قدموں میں ڈالے گا۔ حشمت کی آنکھوں میں لالچ چمک رہا تھا اور وہ اپنی اس گھناؤنی چال پر بے حد خوش تھا۔ اس کی بیوی جو زوبیہ کی تائی تھی، اس نے منہ بناتے ہوئے نفرت سے کہا، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ اس منحوس یتیم لڑکی کے لیے اتنی بڑی بازی کیوں کھیل رہے ہیں۔ کل کو اگر وہ ساری جائیداد کی مالکن بن گئی تو ہمیں کیا ملے گا؟ میں تو کہتی ہوں کسی غریب کے پلے باندھ کر اس کی جان چھڑائیں۔ آپ کہاں اسے ارب پتی بنانے کے چکروں میں پڑ گئی ہیں؟ حشمت نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم عورتوں کی عقل ہمیشہ گھاس چرنے جاتی ہے۔ زوبیہ تو صرف ایک مہرہ ہے، اصل کنٹرول تو میرے ہاتھ میں رہے گا۔ وہ لڑکی اتنی ڈری اور سہمیدی ہے کہ میری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی، اور جب اس کی شادی اس مغرور ازمیر سے ہو جائے گی تو آدھی جائیداد سیدھی میری جیب میں آئے گی۔ میں نے بڑی چالاکی سے سکندر حیات کو اس بند گلی میں دھکیلا ہے جہاں سے نکلنے کا واحد راستہ میری شرط ماننا ہے۔ وہ بیوقوف لڑکی تو آج بھی میری اونچی آواز سن کر کانپ جاتی ہے۔ وہ کیا مجھ سے جائیداد کا حساب مانگے گی؟ حویلی کے پرانی لکڑی کے دروازے کے پیچھے کھڑی زوبیہ یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے آنسو خاموشی سے اس کے پیلے پڑ چکے تھے، گالوں پر بھی بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا تایا اسے ایک گھناؤنے سودے میں استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ بالکل بے بس تھی۔ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں گزر گئے تھے اور تب سے وہ اس حویلی میں ایک بوجھ کی طرح رہ رہی تھی۔ تائی کے تانے، گھر کے کام کاج اور تایا کی ڈانٹ اس کا مقدر بن چکے تھے، اور اب اسے ایک ایسے انسان کے گلے باندھا جا رہا تھا جو اس سے صرف اور صرف نفرت کی نگاہوں سے دیکھے گا۔
اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کہیں دور بھاگ جائے، لیکن اس کے پاس نہ تو کوئی ٹھکانہ تھا اور نہ ہی ایسا کرنے کی ہمت تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے نصیب پر رونے لگی۔ وقت تیزی سے گزرا اور آخر کار وہ دن آ گیا جب اسمیر کو اپنے ڈیڈ کے ساتھ پاکستان آ کر اپنے باپ کی عزت اور کمپنی بچانے کے لیے زبردستی نکاح کے کٹہرے میں بیٹھنا پڑا۔ حویلی میں مہمانوں کا ہجوم تھا، لیکن اسمیر کے چہرے پر اتنی سختی اور غصہ تھا کہ کوئی بھی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس حویلی کو آگ لگا دے۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا کہ کب یہ عذاب ختم ہو۔ قاضی صاحب نے جب اس سے پوچھا تو اس نے دانت پیستے ہوئے انتہائی تلخ اور سرد لہجے میں کہا، قبول ہے۔ زوبیہ جو اندر کمرے میں بھاری سرخ جوڑے میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، اس نے بھی کانپتی ہوئی آواز میں روتے ہوئے ہاں کر دی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے وقت اسمیر نے ایک بار بھی مڑ کر اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا جس سے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا عذاب سمجھ رہا تھا۔ حشمت صاحب کی خوشی دیدنی تھی کیونکہ اس کا بچھایا ہوا جال بالکل صحیح نشانے پر لگا تھا، جبکہ سکندر حیات کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے ایک معصوم لڑکی اور اپنے بیٹے دونوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ حویلی کے اس بڑے سے کمرے میں عجیب سی خاموشی اور گھٹن تھی۔ اسمیر نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی اسے اندر سے سختی سے لاک کر دیا۔ زوبیہ بیڈ پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور ڈر کے مارے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسمیر کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر شدید حقارت تھی۔ کس کے انتظار میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی ہو؟ اٹھو اور اپنی شکل گم کرو۔ اسمیر انتہائی سرد اور کاٹ دار لہجے میں غرایا۔ زوبیہ کے دل کی دھڑکن رکنے کے قریب ہو گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو سختی سے پکڑ لیا، لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو یور فیوریٹ چینل۔ آج بھی ایک نئی کہانی، ایک نیا قصہ، ایک نیا موڑ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ بس آپ نے کہانی کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور اگر آپ روز ہی ہماری کہانیاں سننے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو پھر جناب یہ رشتہ کیا کہلائے گا؟ تو رشتہ جوڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ آئیں آج کی کہانی کو دیکھتے ہیں، اور چینل بھی ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی۔ اسمیر قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا اور نفرت بھرے انداز میں بولا، تم جیسی گوار اور لالچی لڑکی سے شادی کرنا میری مجبوری ضرور تھی، مگر نبھانا نہیں۔ تمہارے اس کمینے تایا نے مجھے بلیک میل کر کے میری دولت تو بچا لی، مگر یاد رکھنا میری زندگی میں تمہیں ایک کیڑے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ملے گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر مزید زہر اگلتے ہوئے بولا، میں آج رات ہی واپس لندن جا رہا ہوں۔ تم سوچتی ہوگی کہ تم اس بلیک میلنگ کے ذریعے میرے نام کے ساتھ جڑ جاؤ گی اور میرے پیسوں پر عیش کرو گی۔ تم ایک جونک ہو جو دوسروں کا خون چوس کر زندہ رہنا چاہتی ہے، لیکن میں تمہیں اپنا خون نہیں چوسنے دوں گا۔ تم ساری زندگی اس رشتے کو روتی رہو گی اور میں مڑ کر کبھی تمہاری طرف نہیں دیکھوں گا۔ تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم اس حویلی میں سڑتی رہو۔ یہ کہہ کر اس نے زوبیہ کا چہرہ دیکھے بغیر اپنا پاسپورٹ اور بریف کیس اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں ہی لندن کی فلائٹ پکڑنے کے لیے نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز زوبیہ کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ اس کے آنسو گھونگھٹ کے اندر ہی خشک ہو گئے اور وہیں اس معصوم لڑکی کی روح کا قتل ہو گیا۔ وقت کے پردوں پر سوار ہو کر سال مہینوں اور مہینے دنوں کی طرح گزرنے لگے۔ 8 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ ان 8 سالوں نے اسمیر سکندر کی زندگی میں غرور اور تکبر کے کئی نئے باب رقم کر دیے تھے۔ اس نے اس زبردستی کی شادی کو اپنی زندگی کا ایک سیاہ باب سمجھ کر دماغ سے بالکل نکال دیا تھا۔ اس نے کبھی مڑ کر یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ لڑکی زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ وہ اپنی بزنس میٹنگز، پارٹیوں اور کامیابیوں میں اس قدر گم تھا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا
کہ اس کے نام کے ساتھ کسی کا نام جڑا ہوا ہے۔ آج 8 سال بعد ازمیر پاکستان واپس آیا تھا۔ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر وہی پرانی رونق تھی۔ اس نے اپنے باپ کو صاف منع کر دیا تھا کہ وہ گھر نہیں آئے گا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور اپنے بیسٹ فرینڈ شاہزین کا نمبر ڈائل کیا۔ ہاں یار، میں پہنچ گیا ہوں ایئرپورٹ پر، اسمیر نے اپنی کار کی چابیاں سنبھالتے ہوئے کہا۔ یار شکر ہے تم آ گئے، میں تو سمجھا تھا تم میری شادی پر بھی لندن کے نخرے دکھاؤ گے۔ سیدھا گھر جا رہے ہو نا؟ انکل بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ شاہزین کی خوشگوار آواز دوسری طرف سے ابھری۔ نہیں یار، میں گھر نہیں جا رہا۔ تم جانتے ہو کہ میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا جہاں وہ گوار لڑکی میرے نام کی مالا چپتی بیٹھی ہوگی۔ میں سیدھا تمہاری طرف اسلام آباد آ رہا ہوں۔ ازمیر نے انتہائی حقارت سے جواب دیا۔ یار ازمیر، تم آج بھی وہیں کھڑے ہو۔ 8 سال گزر گئے ہیں، کم از کم جا کر مل تو لیتے۔ شاہزین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بکواس بند کرو شاہزین، میرا موڈ خراب مت کرو۔ میں نے گاڑی منگوا لی ہے، میں بس ڈرائیو پر نکل رہا ہوں اور 2 گھنٹے میں تمہارے پاس ہوں گا۔ شادی کے فنکشن کی تیاری کرو، میں آ کر محفل لوٹ لوں گا۔ اسمیر نے مسکراتے ہوئے فون کاٹ دیا اور اپنی انتہائی مہنگی اور تیز رفتار بلیک سپورٹس کار میں بیٹھ کر ہائی وے کی طرف نکل گیا۔ رات کا وقت تھا اور ہائی وے پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسمیر فل والیوم میں میوزک سنتے ہوئے انتہائی تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بس اپنی کامیابیوں کا خمار تھا اور وہ یہ سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ شاہزین کی شادی پر وہ کتنا انجوائے کرے گا۔ اچانک ڈیش بورڈ پر رکھے اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ لندن سے اس کے مینیجر کی کال تھی۔ اسمیر نے اسٹیئرنگ وہیل کو ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے فون اٹھانے کے لیے اسکرین پر نگاہ ڈالی اور کال ریسیو کی۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ سر، وہ امریکن کلائنٹس پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری شرائط انہیں منظور نہیں ہے اور وہ کانٹریکٹ کینسل کر رہی ہیں۔ دوسری طرف سے مینیجر کی پریشان کن آواز آئی۔ واٹ دا ہیل، تم لوگ ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ اسمیر کا غصہ یکدم بھڑک اٹھا۔ وہ فون پر چلانے لگا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان کی ہر شرط مان لو۔ تم لوگ مجھے اربوں کا نقصان کروانا چاہتے ہو۔ میں تمہیں اس لیے اتنی بھاری تنخواہ دیتا ہوں کہ تم مجھے یہ بکواس خبریں سناؤ۔ اس کا دھیان مکمل طور پر سڑک سے ہٹ چکا تھا۔ غصے اور جھنجھلاہٹ میں اس نے کار کی سپیڈ مزید بڑھا دی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی کار 150 کی سپیڈ کراس کر چکی ہے۔ سر، ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مینیجر ڈرتے ہوئے بولا۔ تم فون رکھو، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ تم سب کے سب جاہل ہو۔ اسمیر نے انتہائی غصے سے فون بند کیا اور جیسے ہی اس نے سڑک کی طرف نظر دوڑائی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ہائی وے کے ایک خطرناک موڑ پر سامنے سے ایک بے قابو اور انتہائی تیز رفتار ٹرک غلط سائڈ سے نمودار ہوا تھا۔ اسمیر کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں بچا تھا۔ شٹ! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے پوری طاقت سے بریک پر پاؤں مارا اور اسٹیئرنگ کو تیزی سے گھمایا۔ کار کے ٹائر سڑک پر رگڑ کھاتے ہوئے ایک بھیانک اور دل خراش آواز پیدا کرنے لگے، لیکن رفتار اتنی زیادہ تھی کہ کار اس کے کنٹرول سے مکمل طور پر باہر ہو گئی۔ ایک زوردار اور خوفناک دھماکہ ہوا جب کار ہائی وے کی سائڈ گرل سے ٹکرائی۔ دھات کے مڑنے اور شیشے کے ٹوٹنے کی دہشت ناک آواز نے رات کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ کار گرل کو توڑتی ہوئی ہوا میں اچھلی اور قلع بازیاں کھاتی ہوئی نیچے گہری کھائی کی طرف جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ کار کھائی کی تہہ تک پہنچ کر مکمل طور پر تباہ ہوتی، کار کا دروازہ ٹوٹنے کی وجہ سے اسمیر کا جسم ایک جھٹکے سے باہر کی طرف اچھلا اور وہ کھائی کے کنارے پتھریلی زمین پر جا گرا۔ اس کا سر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک سنسناتی ہوئی آواز گونجنے لگی اور اس کی آنکھوں کے سامنے تیزی سے اندھیرا چھانے لگا۔ خون اس کے ماتھے سے بہہ کر اس کی آنکھوں تک آ رہا تھا اور اس کا پورا جسم درد کی شدت سے کانپ رہا تھا۔
اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ آخری بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ غشے کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ریسکیو ٹیم نے اسے انتہائی تشویشناک اور خون میں لت پت حالت میں اسٹریچر پر ڈالا اور قریب ترین پرائیویٹ ہسپتال کی ایمرجنسی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ کوئی عام ہسپتال نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی عام رات تھی۔ ازمیر کو اس ہسپتال کی طرف لے جایا جا رہا تھا جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز اس کا منتظر تھا، جہاں کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ماضی، اس کا وہ غرور جسے اس نے 8 سال پہلے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا تھا، ایک مسیحا کے روپ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قسمت نے اپنا کھیل شروع کر دیا تھا اور ازمیر سکندر کے اس تکبر کا انجام اب ایک ایسے موڑ پر آ گیا تھا جہاں سے پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایمبولینس کے ٹائر ہسپتال کی ایمرجنسی کے سامنے زوردار بریک لگنے کی آواز کے ساتھ رکے۔ رات کے سناٹے میں ایمبولینس کے سائرن کی آواز کسی خطرے کی گھنٹی کی طرح دل دہلا رہی تھی۔ ایمرجنسی کے شیشے والے دروازے تیزی سے کھلے اور وارڈ بوائز اسٹریچر لے کر باہر کی طرف دوڑے۔ جلدی کرو، پیشنٹ کا بہت زیادہ بلڈ لاس ہو چکا ہے، ایک سینئر نرس نے چلاتے ہوئے ہدایت دی۔ ازمیر کا بے جان اور خون میں لت پت جسم اسٹریچر پر ڈالا گیا اور اسے تیزی سے اندر کی طرف دھکیلا گیا۔ ہسپتال کے چمکتے ہوئے کوریڈورز میں اچانک ایک افراتفری سی مچ گئی۔ ڈاکٹر زوبیہ کو فوراً کال کریں، پیشنٹ کی حالت بہت کریٹیکل ہے۔ ڈیوٹی پر موجود جونیئر ڈاکٹر نے ازمیر کی ڈوبتی ہوئی نبض چیک کرتے ہوئے انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں کہا۔ چند ہی لمحوں بعد کوریڈور میں تیز اور پر اعتماد قدموں کی آواز ابھری۔ ڈاکٹر زوبیہ اپنے مخصوص روبدار انداز میں تیز تیز چلتی ہوئی ایمرجنسی میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنی ڈارک بلو اسکرب پہنی ہوئی تھی اور اس کے بال ایک ٹائٹ جوڑے میں بندھے تھے۔ کیا کنڈیشن ہے اور کتنا بلڈ لاس ہوا ہے؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی انتہائی پروفیشنل اور سخت آواز میں پوچھا۔ میم، ایکسیڈنٹ کا کیس ہے، ہیڈ انجری بہت سیویئر ہے، پسلیاں فریکچر ہیں اور بی پی تیزی سے ڈراپ ہو رہا ہے، ہم اسے لوز کر رہے ہیں۔ نرس نے جلدی سے مانیٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رپورٹ دی۔ زوبیہ نے آگے بڑھ کر پیشنٹ کے چہرے کی طرف دیکھا تاکہ زخموں کا معائنہ کر سکے۔ اسٹریچر پر خون میں لت پت وہ چہرہ دیکھتے ہی زوبیہ کے قدم ایک سیکنڈ کے لیے زمین میں گر گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے بالکل رک گئی اور اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے وہ پچھلے 8 سالوں سے اپنے ذہن کے تاریک ترین کونے میں دفن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ وہی مغرور اور متکبر شخص تھا جس نے اسے شادی کی پہلی رات ہی ایک حقیر کیڑے مکوڑے کی طرح ٹھکرا دیا تھا۔ لیکن زوبیہ اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے پلکیں جھپکی، اپنے ماضی کے تمام خوفناک صدموں اور جذبات کو ایک آہنی قول میں بند کیا اور اس کی آنکھوں میں سرجن والی چمک واپس آ گئی۔ او ٹی فوراً ریڈی کریں، بلڈ کا ارینجمنٹ کریں، ہم اس پیشنٹ کو کھو نہیں سکتے۔ اس نے نرس کو تیز آواز میں حکم دیا اور خود اپنے ہاتھ اسکرب کرنے کے لیے واشنگ ایریا کی طرف مڑ گئی۔ وہ اپنے پرانے مجرم کی جان بچانے جا رہی تھی، اس لیے نہیں کہ اسے اس سے کوئی ہمدردی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اب ایک مسیحا تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ ہسپتال کے سب سے مہنگے وی آئی پی روم میں لگی مشینیں مسلسل بیپ کر رہی تھی۔ ازمیر نے بڑی مشکل اور تکلیف سے اپنی بھاری ہوتی پلکیں کھولی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی چبھی تو اس نے درد کی وجہ سے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو دھندلاہٹ آہستہ آہستہ چھٹنے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بیڈ کے قریب کھڑا ہے اور کسی فائل کے ورق پلٹ رہا ہے۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھا تو اس کی سانسیں جیسے وہیں تھم گئی۔ ایک انتہائی خوبصورت، پرکشش اور باوقار لڑکی جس نے بلیک جینز اور سفید ریشمی شرٹ کے اوپر ڈاکٹرز والا کوٹ پہنا ہوا تھا، اس کی رپورٹس دیکھ رہی تھی۔ اس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ تھا
اور اس کی پرفیوم کی دھیمی مہنگی اور مسحور کن خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ویلکم بیک مسٹر ازمیر، آپ کی قسمت آپ کی ڈرائیونگ سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ زوبیہ نے رپورٹ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی انتہائی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اس کا ماڈرن انداز، اس کی شخصیت کا سحر اور بات کرنے کا دھیما مگر کارڈار انگلش لہجہ اسمیر کو چند سیکنڈز کے لیے مکمل طور پر مبہوت کر گیا۔ وہ پل کے جھپکنا ہی بھول گیا۔ میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ اسمیر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنی کھردری آواز میں پوچھا۔ اس کا غرور اور تکبر اب بھی اس کی کمزور آواز سے صاف جھلک رہا تھا۔ زوبیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پین جیب میں رکھا اور اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے بڑے پرسکون انداز میں بولی، آپ اس وقت ہسپتال کے VIP وارڈ میں ہیں مسٹر ازمیر، اور میں آپ کی سرجن ہوں ڈاکٹر زوبیہ۔ آپ پچھلے 48 گھنٹے سے بے ہوش تھے۔ آپ کی کار کا جو حشر ہوا ہے اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ زندہ بچیں گے۔ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی گردن کی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ ازمیر نے اپنا سر ہلانے کی کوشش کی، لیکن شدید درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ شٹ! اس کے منہ سے بے ساختہ گالی نکلی اور اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ زوبیہ نے انتہائی سکون سے اپنے ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے اسے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، گالیاں دینے سے آپ کا درد کم نہیں ہوگا مسٹر ازمیر، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ میں نرس کو پین کلر انجیکٹ کرنے کا کہہ دیتی ہوں۔ زوبیہ مڑنے لگی تو ازمیر نے جلدی سے قدرے اونچی آواز میں کہا، رکو ڈاکٹر۔ زوبیہ رکی اور بھویں میں اچکا کر مڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھے یہ ہسپتال کی اسمیل بالکل پسند نہیں ہے، مجھے فوراً ڈسچارج کرو، میں یہاں مزید 1 منٹ نہیں رک سکتا۔ ازمیر نے اپنے پرانے آمرانہ اور ضدی انداز میں حکم دیا۔ زوبیہ کے چہرے پر ایک سرد اور دلکش مسکراہٹ ابھری۔ یہاں فیصلے میں کرتی ہوں مسٹر ازمیر، آپ نہیں، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کم از کم 1 ہفتہ مزید اسی اسمیل کے ساتھ اس کمرے میں رہیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ لندن کے کسی ہسپتال میں شفٹ ہو سکتے ہیں، اگر آپ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں آپ کو سفر کرنے کی اجازت دیں تو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بے باکی سے بولی، اور اس سے پہلے کہ ازمیر کوئی جواب دیتا وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ازمیر حیرت اور کسی نامعلوم کشش سے اس لڑکی کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ آج تک کسی لڑکی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنی نڈر پن سے بات نہیں کی تھی۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس لیڈی ڈاکٹر کے سحر اور اس کے بولڈ انداز میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ اگلے 2 دن ازمیر نے ہسپتال میں جان بوجھ کر نخرے دکھانا شروع کر دیے۔ وہ ہر چھوٹی بات پر سٹاف کو تنگ کرتا تاکہ ڈاکٹر زوبیہ خود چل کر اس کے کمرے میں آئے۔ دوپہر کا وقت تھا جب نرس اس کی دوائیاں لے کر آئی تو ازمیر نے غصے سے ٹرے کو ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل پر گرا دیا۔ میں یہ 3rd کلاس کھانا نہیں کھاؤں گا، اور یہ دوائیاں بھی ہٹاؤ میرے سامنے سے۔ جاؤ بلاؤ اپنی اس مغرور ڈاکٹر کو۔ ازمیر نے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے چلایا۔ نرس بیچاری ڈر کے مارے فوراً باہر بھاگی اور چند منٹ بعد ہی کمرے کا دروازہ تیزی سے کھلا۔ زوبیہ انتہائی غصے میں اندر داخل ہوئی، لیکن اس نے خود پر مکمل کنٹرول رکھا ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے مسٹر ازمیر؟ ہسپتال کو آپ نے اپنا لندن کا پینٹ ہاؤس سمجھ لیا ہے جو میرے اسٹاف سے اس طرح بدتمیزی کر رہے ہیں؟ زوبیہ اس کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں غصہ صاف چمک رہا تھا۔ ازمیر کے چہرے پر ایک انتہائی شرارتی اور دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے زوبیہ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، جو آج ڈارک براؤن کلر کے ایک شاندار سوٹ میں ملبوس تھی۔ پینٹ ہاؤس تو نہیں سمجھا ڈاکٹر، لیکن اگر میرا علاج کرنے والی ڈاکٹر اتنی خوبصورت ہو تو انسان یہاں پوری زندگی گزار سکتا ہے۔ ازمیر نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی بولڈ انداز میں فلرٹ کیا۔ زوبیہ کے چہرے کے تاثرات بالکل نہیں بدلے۔ اس نے ذرا بھی گھبراہٹ نہیں دکھائی، بلکہ اسی پر اعتماد انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، رکے ذرا ویورز، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہانی کا راز کب کھلے گا۔
لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو آخر سبسکرائب کب کریں گے؟ تو یوٹیوب پالیسی کی وجہ سے ہم آپ سے ملتے تو ہیں، ساتھ ساتھ ریکویسٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ تو آئے کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ اپنی زندگی کی فکر کریں جو 2 دن پہلے سڑک پر بکھری پڑی تھی، اور ویسی بھی مسٹر ازمیر، خوبصورتی کا کیا ہے، یہ تو ایک دھوکہ ہے جو اکثر آپ جیسے سمجھدار لوگوں کو بھی بیوقوف بنا دیتی ہے۔ اپنا دوائی کا ٹائم ضائع مت کریں، نرس آپ کو دوبارہ ڈوز دینے آ رہی ہے۔ زوبیہ پلٹی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ڈاکٹر زوبیہ، ازمیر نے پیچھے سے آواز دی۔ جی مسٹر ازمیر، اس نے موڑے بغیر پوچھا۔ آپ بہت ڈینجرس ہیں، مجھے لگتا ہے میری پسلیاں جڑنے سے پہلے مجھے کوئی اور دل کی بیماری لگ جائے گی، ازمیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ زوبیہ نے مڑ کر اسے ایک گہری اور پراسرار نظروں سے دیکھا اور بولی، دل کی بیماریاں اکثر انسان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتی ہے مسٹر ازمیر، بہتر ہے آپ اپنے دل کو قابو میں رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی اور ازمیر مسکراتا ہوا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس ماڈرن اور انڈیپینڈنٹ لڑکی کو اپنے چارم سے امپریس کر رہا ہے، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس خطرناک کھیل کا حصہ بن چکا ہے۔ شام کے وقت شاہزین ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو ازمیر اپنے بیڈ پر بیٹھا فون اسکرال کر رہا تھا۔ یار تو نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی، میں نے جب خبر سنی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، شکر ہے تم بچ گئے، ورنہ میری تو شادی ہی کینسل ہو جانی تھی۔ شاہزین نے آگے بڑھ کر احتیاط سے ازمیر کے گلے لگتے ہوئے کہا، بچ تو گیا ہوں شاہزین، لیکن مجھے لگتا ہے میں بری طرح پھنس گیا ہوں۔ ازمیر نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے فون سائڈ پر رکھا اور مسکرانے لگا۔ شاہزین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب، کہاں پھنس گیا ہے تو؟ پولیس کا کوئی چکر بن گیا ہے کیا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے؟ ازمیر نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یار، پولیس کا چکر نہیں ہے، یہ دل کا چکر ہے۔ اس ہسپتال میں ایک ایسی سرجن ہے جس نے میرا علاج کیا شاہزین، قسم سے اس ڈاکٹر کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ لندن کی ساری لڑکیاں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا چلنے کا انداز، وہ مجھے پاگل کر رہی ہے۔ ازمیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ شاہزین نے حیرت سے قہقہہ لگایا۔ او ہو مسٹر ازمیر، سکندر کو پاکستان آتے ہی کسی دیسی لڑکی سے عشق ہو گیا، یہ تو بریکنگ نیوز ہے، کون ہے وہ؟ ازمیر نے مسکراتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ڈاکٹر زوبیہ، وہ دیسی نہیں ہے یار، وہ انتہائی ماڈرن اور اسمارٹ ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہی، اور یہی چیز مجھے اس کی طرف اور کھینچ رہی ہے۔ میں اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ شاہزین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شرارتی لہجے میں بولا، بیٹا ذرا دھیان سے، کہ پاکستان کی لڑکیاں لندن کی طرح ایک رات کی ڈیٹ پر نہیں مانتی، یہاں سیدھا نکاح کرنا پڑتا ہے۔ ازمیر نے قہقہہ لگایا اور تکبر سے بولا، ازمیر، سکندر جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہو جاتی ہے شاہزین، مجھے اسے جیتنا آتا ہے، بس یہ ہسپتال کی قید ختم ہونے دے، پھر دیکھتا ہوں وہ کیسے بچتی ہے۔ ہفتہ گزرنے کے بعد ازمیر کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن اس کی دیوانگی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ڈسچارج ہونے کے بعد بھی اپنے دوست کے گھر اسلام آباد میں رکا ہوا تھا اور لندن واپس جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اب اپنا ایک نیا روٹین بنا لیا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن چیک اپ کا بہانہ بنا کر زوبیہ کے کلینک پہنچ جاتا۔ آج بھی وہ ایک انتہائی مہنگا 3 پیس سوٹ پہنے، ہاتھ میں قیمتی گھڑی باندھے اور آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے زوبیہ کے کلینک کے باہر ویٹنگ ایریا میں بیٹھا تھا۔ اس کی پرسنالٹی دیکھ کر کلینک کا سارا اسٹاف اور مریض اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو وہ مسکراتا ہوا زوبیہ کے کیبن میں داخل ہوا۔ زوبیہ اپنی روایتی سنجیدگی کے ساتھ کرسی پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ ازمیر نے دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے والی کرسی پر انتہائی ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا۔ زوبیہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ مسٹر ازمیر، میں آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ کے اسٹیٹس بالکل ٹھیک ہے اور آپ کی پسلیاں ریکور ہو رہی ہیں۔ آپ کو اس طرح بار بار چیک اپ کے لیے آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ زوبیہ نے اپنے ہاتھ آپس میں باندھتے ہوئے انتہائی پروفیشنل لہجے میں کہا،
اسمیر نے اپنا چشمہ اتارا، آگے کی طرف جھکا اور اپنی کوہنیاں میز پر رکھتے ہوئے انتہائی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ڈاکٹر، آپ نے میرا دل تو ٹھیک نہیں کیا، وہ تو جب سے آپ کو دیکھا ہے قابو میں ہی نہیں آ رہا۔ پسلیوں کا کیا ہے، وہ تو جڑ ہی جائیں گی، لیکن اس دل کا علاج کون کرے گا جو آپ کی کلینک کا راستہ بھولتا ہی نہیں؟ اسمیر کی اس بے باک اور سیدھی فلرٹنگ پر زوبیہ بالکل نہیں گھبرائی۔ اس نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک انتہائی پراسرار اور کاٹ دار مسکراہٹ کے ساتھ اسمیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، دل کی بیماریاں اکثر پرانے صدموں کی وجہ سے ہوتی ہیں مسٹر اسمیر، احتیاط کریں، کہیں آپ کا ماضی آپ کا حال نہ بگاڑ دے۔ جو دل ایک بار ٹوٹ جائے اس کی سرجری کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ زوبیہ کی اس بات میں چھپا گہرا طنز اور ماضی کا حوالہ اسمیر کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ اسے لگا کہ وہ بس یوں نہیں فلسفی جھاڑ رہی ہے۔ اسمیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میرا ماضی جو بھی تھا ڈاکٹر زوبیہ، لیکن میرا حال بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس میں آپ کھڑی ہیں۔ میں نے آج تک کسی کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک کافی اچھی لڑکی سمجھتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں آپ کو کافی پہ بھی انوائٹ کرنا چاہتا ہوں، بس آپ اور میں۔ اسمیر نے اپنا آخری کارڈ کھیلا اور اسے سیدھا پرپوز کر دیا۔ زوبیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پین میز پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد چمک تھی جسے اسمیر سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں اپنے مریضوں کے ساتھ کافی پینے نہیں جاتی مسٹر اسمیر، اور ویسے بھی جو انسان اپنے حال پر اتنا غرور کرتا ہے اسے اکثر اس کے ماضی کی ٹھوکریں بہت بری طرح گراتی ہیں۔ آپ کا چیک اپ مکمل ہو گیا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ زوبیہ نے دوبارہ اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اسمیر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اسے لگا کہ یہ لڑکی واقعی اس کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے اور اس کا جنون اب حد سے بڑھ رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا کیبن سے باہر نکل آیا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اس لڑکی کو پا کر رہے گا، جبکہ زوبیہ کیبن کے اندر بیٹھی اپنی بند مٹھیوں کو دیکھ رہی تھی جہاں اس کے ناخن اس کی ہتھیلی میں چبھ رہے تھے۔ کھیل اب انتہائی خطرناک موڑ پہ داخل ہو چکا تھا اور شکاری خود شکار ہونے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ زوبیہ کے کیبن سے نکلنے کے بعد اسمیر کے دماغ میں صرف اسی کا خمار تھا۔ وہ سیدھا شاہزین کے گھر پہنچا۔ شاہزین لاؤنج میں بیٹھا اپنی شادی کے کارڈز اور مہمانوں کی لسٹ فائنل کر رہا تھا۔ اسمیر کو دیکھتے ہی اس نے کارڈ سائڈ پر رکھے اور مسکرانے لگا، یار تمیز سے بیٹھ جاؤ، دلہا بننے والا ہوں اور ابھی تک ہولیا وہی پرانا ہے۔ اسمیر نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا اور اپنے جوتے اتارے۔ شاہزین نے ہنستے ہوئے جواب دیا، او بھائی، جس دن تم پاکستان آئے تھے اور تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس دن میری شادی کے مین فنکشنز میں پورے 25 دن باقی تھے۔ شکر کرو میری فیملی نے تاریخیں کچھ اس طرح رکھی ہوئی تھی کہ مجھے بھاگ دوڑ کا موقع مل گیا، ورنہ تمہاری ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے چکر میں میری تو شادی کی ڈیٹ ہی آگے چلی جانی تھی۔ اب تو تم بالکل فٹ ہو گئے ہو نا، پرسوں مہندی ہے اور اس کے بعد بارات، خدا نہ کوئی نیا ڈرامہ مت کھڑا کر دینا۔ اسمیر نے ریلیکس انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور انتہائی پرسکون لہجے میں بولا، ارے میں بالکل فٹ ہوں، بلکہ سچ پوچھو تو اس ایکسیڈنٹ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ اگر وہ بے قابو ٹرک مجھے نہ مارتا تو میں اس ہسپتال میں کیسے جاتا، اور اگر وہاں نہ جاتا تو ڈاکٹر زوبیہ سے کیسے ملتا؟ یہ تو میری قسمت کا ماسٹر اسٹروک تھا شاہزین۔ یار تو ابھی تک اسی ڈاکٹر کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ شاہزین نے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے حیرت سے پوچھا، میں نے تو سنا تھا لندن والے جلدی بور ہو جاتے ہیں، وہاں تو تمہاری ایک سے بڑھ کر ایک گرل فرینڈس تھیں، تو اس ڈاکٹر کے لیے باقاعدہ لٹو ہو گئے ہو؟ آخر اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ وہ لڑکی عام نہیں ہے شاہزین۔ اسمیر کی آواز میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور جنون تھا۔ اس کا کانفیڈنس، اس کی آنکھوں میں وہ بے خوفی، اس کا وہ قاتلانہ ایٹیٹیوڈ، میں جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں وہ اتنا ہی مجھے پیچھے دھکیلتی تھی ہے، اور یہی چیز مجھے پاگل کر رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اسے اپنے ساتھ لندن لے کر جاؤں گا۔ شاہزین نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، پاگل ہو گئے تو انکل کو کیا جواب دو گے؟ اور وہ جو تمہارے گلے میں ایک رشتہ پڑا ہوا ہے اس کا کیا کرو گے؟ تم پہلے ہی شادی شدہ ہو اسمیر، یہ مت بھولو۔
اسمیر کے چہرے پر ایک دم سے سرد مہری اور غصہ چھا گیا۔ اس نے بیزاری سے ہوا میں ہاتھ ہلایا اور انتہائی رونت سے بولا، بکواس مت کرو شاہزین، وہ کوئی شادی نہیں تھی، وہ بس ایک زبردستی کا سودا تھا جو ڈیڈ نے اپنی کمپنی بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں نے تو آج تک اس گوار لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھی، وہ تو صرف پیسوں کی لالچی تھی جو میرے نام کے ساتھ چپک گئی۔ میں کل ہی اپنے وکیل سے بات کر کے اسے طلاق کے پیپرز بھجوا دوں گا، وہ اپنے گاؤں میں میرے پیسوں پر عیش کرے اور میں اپنی زندگی جیوں گا۔ ڈاکٹر زوبیہ ہی وہ لڑکی ہے جو اسمیر سکندر کے سٹینڈرڈ کو میچ کرتی ہے اور وہی میری بیوی کہلانے کی لائق ہے۔ وقت اور قسمت پر اتنا غرور مت کرو میرے بھائی، انسان کی اپنی کہی ہوئی باتیں بعض اوقات اس کے گلے کا پھندا بن جاتی ہیں۔ شاہزین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن ازمیر نے قہقہہ لگا کر بات ہوا میں اڑا دی۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگی اور شادی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ بارات والے دن اسلام آباد کے سب سے بڑے اور پوش مارکی ہال کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف مہنگے پھولوں کی خوشبو اور جگمگاتی روشنیاں تھیں۔ اسمیر نے بلیک کلر کا انتہائی مہنگا ڈیزائنر سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں اس کی پرسنالٹی مزید ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ جب وہ ہال میں داخل ہوا تو ہر کسی کی نظر اسی پر تھی۔ وہ شاہزین کے ساتھ اسٹیج پر کھڑا تھا اور آس پاس کی لڑکیاں اسے کھنکیوں سے دیکھ رہی تھیں۔ اچانک اس کی نظر ہال کے داخلی دروازے پر پڑی اور وہ جیسے پتھر کا بت بن گیا۔ اس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ دروازے سے زوبیہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک انتہائی شاندار اور نفیس بلیک ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ریشمی بال کھلے تھے جو اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے گلے میں ایک انتہائی قیمتی اور نازک سا ڈائمنڈ کا نیکلس چمک رہا تھا۔ وہ کسی بھی زاویے سے وہ سخت گیر اور خشک ڈاکٹر نہیں لگ رہی تھی جو ہسپتال کے کوریڈورز میں بھاگتی نظر آتی تھی۔ آج وہ مکمل طور پر ایک قیامت لگ رہی تھی جس نے محفل کی تمام رونقیں مان کر دی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ شاہزین نے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ اسمیر نے بغیر پلک جھپکائے سامنے دیکھتے ہوئے مدہوش آواز میں کہا، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ شاہزین نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور حیرت سے مسکراتے ہوئے بولا، ارے یہ تو رمشا کی سب سے کلوز فرینڈ ہے۔ رمشا بتا رہی تھی کہ اس کی ایک ڈاکٹر دوست آئے گی جس کے ساتھ وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری ڈاکٹر زوبیہ؟ یار ماننا پڑے گا، چوائس تمہاری کمال ہے، لڑکی تو واقعی کسی ہالی ووڈ ہیروئن سے کم نہیں لگ رہی۔ ازمیر کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ اور مغرور مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، قسمت بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ میری ہو جائے۔ تم اپنا اسٹیج سنبھالو دلہے راجا، میں ذرا اپنی قسمت کو قریب سے دیکھ کر آتا ہوں۔ اسمیر اسٹیج سے اترا اور انتہائی پرکشش انداز میں چلتا ہوا سیدھا اس ٹیبل کی طرف گیا جہاں زوبیہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی کولڈ ڈرنکس پی رہی تھی۔ اسمیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر زوبیہ کی دوستیں کھسر پھسر کرنے لگیں، لیکن زوبیہ کے چہرے پر وہی پراسرار سرد اور پرسکون مسکراہٹ تھی جو اسے ہمیشہ دوسروں سے الگ کرتی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ ڈاکٹرز اتنی خوبصورت ہوتی ہیں تو میں جان بوجھ کر روز ایکسیڈنٹ کرواتا۔ اسمیر نے اس کے بالکل قریب کھڑے ہوتے ہوئے اپنی روایتی فلرٹی اور دلکش ٹون میں کہا۔ زوبیہ نے انتہائی سکون سے اپنے گلاس سے ایک گھونٹ بھرا، اپنی دوستوں کی آنکھوں کے اشارے سے دور جانے کا کہا اور پھر ازمیر کی آنکھوں میں انتہائی گہرا دیکھتے ہوئے بولی، جان پوچھ کر کیے گئے حادثوں کا انجام بہت دردناک ہوتا ہے مسٹر ازمیر۔ کبھی کبھی انسان اپنی ہی لگائی آگ میں اس طرح جلتا ہے کہ اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا اور اس کی راکھ بھی نہیں ملتی۔ اگر آگ آپ جیسی دلکش ہو تو جلنے میں بھی کیا حرج ہے ڈاکٹر؟ ازمیر نے اس کی بلیک ساڑی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ویسے آج آپ نے بلیک پہن کر بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ یہاں موجود آدھے لڑکوں کو تو آپ نے ویسے ہی ہارٹ اٹیک دے دیا ہوگا، اب ان سب کا علاج کون کرے گا؟ زوبیہ ہلکا سا ہنسی۔ اس کی وہ دھیمی اور پرکشش ہنسی ازمیر کے دل کے سیدھا پار ہو گئی۔ میں دلوں کا علاج کرتی ہوں مسٹر ازمیر، انہیں توڑنے کا شوق مجھے نہیں ہے۔ وہ تو کچھ لوگوں کی بیمار فطرت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے جذبات کو اپنے مہنگے جوتوں تلے روند کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کا احتساب نہیں کرے گا۔ آپ کی باتوں میں ہمیشہ اتنی گہری فلسفی اور کرواہٹ کیوں ہوتی ہے؟
اسمیر نے الجھن اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا، مجھے لگتا ہے آپ جان پوچھ کر مجھے چیلنج کر رہی ہیں، آپ مجھے پرو کرنا چاہتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسمیر سکندر زندگی میں آج تک کوئی چیلنج نہیں ہارا۔ زندگی میں ملنے والی کچھ ہار انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں۔ زوبیہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اتنے قریب سے بولی کہ اس کی پرفیوم کی مسحور کن خوشبو ازمیر کے ہوش اڑا رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہر چیز، ہر انسان کو خرید سکتے ہیں مسٹر ازمیر، لیکن کچھ رشتے اور کچھ تکالیف ایسی ہوتی ہیں جن کی قیمت آپ کے ان اربوں ڈالر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ آج تک اسی غرور میں زندہ ہے نا کہ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں جھکنے کے لیے بنی ہے؟ اسمیر کو اس کا یہ بولج اور نڈر انداز دیوانہ کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ یہ لڑکی واقعی بہت مختلف اور اسمارٹ ہے۔ وہ اسے محض ایک ماڈرن، اوپن مائنڈڈ اور میچور لڑکی سمجھ کر اس کے عشق میں پوری طرح ڈوب چکا تھا۔ دنیا کی ہر چیز میری مٹھی میں نہیں ہے زوبیہ، لیکن جسے میں اپنی مٹھی میں کرنا چاہوں وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی، اور اس وقت میری نظریں اور میرا دل صرف اور صرف آپ پر اٹک گیا ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ ڈنر پر چلیں گی کل رات؟ اسمیر نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیشکش کی۔ زوبیہ نے اسے چند سیکنڈز تک یوں بغور دیکھا جیسے وہ اس کے اندر چھپے ہوئے کسی خوف کو تلاش کر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے اسمیر کا تکبر پڑھنے میں مکمل ناکام رہا تھا۔ پھر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے مسٹر ازمیر، کل رات 8 بجے۔ اسمیر کا دل خوشی اور فتح کے احساس سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ وہ کل رات ہی اسے پروپوز کرے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لندن لے جائے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کس خطرناک طوفان کو دعوت دے رہا ہے۔ اگلی رات شہر کے سب سے مہنگے اور پوش ریسٹورانٹ کا پورا اوپر فلور اسمیر نے صرف اپنے لیے بک کروا رکھا تھا۔ پورے فلور پر انتہائی دھیمی اور رومانٹک روشنی تھی اور ہلکی ہلکی مسحور کن دھن بج رہی تھی۔ میز کو سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ اسمیر نے انتہائی نفیس ڈارک بلو سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ بار بار اپنی قیمتی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار تھوڑا سا نروس محسوس کر رہا تھا، جو اس کے لیے ایک بالکل نیا احساس تھا۔ اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ ٹھیک 8 بجے لفٹ کا دروازہ کھلا اور زوبیہ باہر آئی۔ اس نے ایک انتہائی خوبصورت اور باوقار میرون کلر کا ڈیزائنر ڈریس پہنا ہوا تھا اور اس کا میک اپ انتہائی سادہ مگر پرکشش تھا۔ اسمیر فوراً آگے بڑھا اور انتہائی شائستگی سے اس کے لیے کرسی پیچھے کی۔ آپ آج واقعی کمال لگ رہی ہیں زوبیہ، اسمیر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ شکریہ مسٹر ازمیر، زوبیہ نے انتہائی پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر وہی پراسرار سکون اور متانت تھی۔ ویٹر نے آ کر آرڈر لیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ اسمیر سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کا جنون اسے مزید انتظار کرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، پانی کا گھونٹ بھرا اور سیدھا مدعے پر آ گیا۔ زوبیہ، میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میرے لیے رشتے، محبت، احساسات، یہ سب فضول اور کتابی باتیں تھیں۔ میرا فوکس صرف میرا بزنس، میری کامیابی اور میرا سٹیٹس تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھا، کیونکہ میں مانتا ہوں کہ کوئی میری برابری کر ہی نہیں سکتا۔ اسمیر کی آواز میں ایک عجیب سی سچائی اور تڑپ تھی، مگر اس کا خاندانی غرور اب بھی اس کے الفاظ سے ٹپک رہا تھا۔ لیکن تم نے میری زندگی میں آ کر سب کچھ بدل دیا ہے۔ تم نے میرا وہ سارا غرور، وہ ساری انا توڑ دی ہے۔ تم پہلی اور آخری لڑکی ہو جس نے ازمیر سکندر کو اپنے پیچھے بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ تم نے مجھے سکھایا ہے کہ کسی کو پانے کی تڑپ کیا ہوتی ہے۔ زوبیہ انتہائی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرت، کوئی خوشی یا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ بس اپنے ہاتھ آپس میں باندھے اسے بولنے کا پورا موقع دے رہی تھی۔ اسمیر اپنی جگہ سے اٹھا، چل کر زوبیہ کے پاس آیا اور ایک دم گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کوٹ کی جیب سے ایک انتہائی قیمتی سرخ رنگ کا مخملی باکس نکالا اور اسے کھول کر زوبیہ کے سامنے رکھ دیا۔
اس میں ایک بہت بڑا اور انتہائی چمکدار ڈائمنڈ کا رنگ تھا جس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم عام لڑکیوں جیسی نہیں ہو، تم میری برابری کر سکتی ہو، میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کا تم خواب دیکھتی ہو۔ ول یو میری می؟ کیا تم میرے ساتھ میری زندگی کا حصہ بننا پسند کرو گی؟ ازمیر کی آنکھوں میں ایک شدید رومانٹک اور پر امید چمک تھی۔ زوبیہ نے انتہائی سرد مہرے سے اس انگوٹھی کی طرف دیکھا اور پھر ازمیر کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا ازمیر سکندر جیسی پرفیکٹ شخصیت کے ماضی میں واقعی کوئی ایسا راز نہیں ہے جو مجھے جاننا چاہیے؟ کیا آپ قانونی یا جذباتی طور پر کسی اور کے ساتھ جڑے ہوئے تو نہیں ہیں؟ زوبیہ نے انتہائی دھیمے مگر کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ ازمیر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بدلا، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور بے حد ایمانداری کا ناٹک کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے بولا، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا زوبیہ، میرے نام کے ساتھ ایک لڑکی کی مجبوری ضرور جڑی ہے۔ میرے ڈیڈ نے اپنی کمپنی اور اپنا اربوں کا بزنس بچانے کے لیے مجھے بلیک میل کر کے گاؤں کی ایک گوار، ان پڑھ اور لالچی لڑکی سے میرا زبردستی نکاح کروا دیا تھا۔ میں نے اسے آج تک اپنی بیوی نہیں مانا اور نہ کبھی مانوں گا۔ سچ بتاؤں تو میں نے آج تک اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ میں نکاح کی رات ہی اسے روتا چھوڑ کر لندن واپس چلا گیا تھا۔ وہ صرف ایک کانٹا ہے، ایک مجبوری ہے جسے میں کل ہی ڈائیورس کے پیپرز بھیج کر اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ اس لڑکی کی میرے پیسوں کے علاوہ کوئی اوقات نہیں ہے۔ تم بس آج ہاں کہہ دو زوبیہ، میں کل ہی اسے طلاق دے کر خود کو آزاد کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی زوبیہ کے ہونٹوں پر ایک انتہائی طنزیہ، زہریلی اور پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس شخص کے منہ پر تھپڑ مار دے جو آج بھی اتنی ڈھنائی اور بے شرمی سے اسی غرور کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے بہت سکون سے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، انگوٹھی کا باکس بند کیا اور اسے واپس ازمیر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ازمیر انتہائی حیرت سے اسے دیکھنے لگا، اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ کیا ہوا زوبیہ؟ تمہیں اس لڑکی کی وجہ سے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بتایا نا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ زوبیہ نے اپنا مہنگا ہینڈ بیگ کھولا اور اس میں سے ایک طے شدہ آفیشل ڈاکیومنٹ نکال کر ازمیر کے ہاتھ میں انتہائی سختی سے رکھ دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے یہ ڈائیورس پیپر سائن کر دے مسٹر ازمیر۔ زوبیہ کی آواز میں اس وقت کوئی نرمی، کوئی کشش نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا برفاب اور کاٹ دار غصہ تھا جو کسی کو بھی جما دے۔ ازمیر شدید الجھن اور پریشانی سے اس ڈاکیومنٹ کو دیکھنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زوبیہ اسے کیا دے رہی ہے اور طلاق کے پیپرز اس کے پاس کہاں سے آ گئے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیپر کھولا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس پیپر پر لکھی ہوئی تحریر پر پڑی، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ میں بم پھاڑ دیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کا سانس حلق میں بری طرح اٹک گیا اور اس کے ہاتھ اس قدر بری طرح کانپنے لگے کہ کاغذ بڑبڑانے لگا۔ وہ پیپر ایک قانونی طلاق نامہ تھا اور اس کے بالکل اوپر جلی حرف میں نام لکھا تھا، زوبیہ بنت احمد، زوجہ ازمیر سکندر، اور اس کے ساتھ ہی ایک پرانے نکاح نامے کی کاپی لگی ہوئی تھی جس پر ازمیر کے اپنے دستخط موجود تھے۔ ازمیر کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسک گئی ہو۔ وہ شدید شاک کی کیفیت میں کسی پتھر کے بت کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھا، کبھی ان کاغذات کو دیکھتا اور کبھی سامنے بیٹھی زوبیہ کو۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی، کوئی ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ یہ وہی زوبیہ تھی، وہ گوار، ان پڑھ اور ڈری ہوئی لڑکی جسے وہ 8 سال پہلے ایک اندھیرے کمرے میں حقارت سے روند کر آیا تھا۔ زوبیہ اپنی کرسی سے انتہائی وقار کے ساتھ اٹھی۔ اب اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ 8 سالوں کا وہ سارا غصہ، وہ ساری ذلت اور وہ ساری نفرت تھی جو اس نے اپنے سینے میں دبا رکھی تھی۔ اس نے اپنے بازو سینے پر باندھے اور ازمیر کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں وہی کاٹ دار
اور زہریلی نگاہیں ڈال کر کہا، بالکل انہی الفاظ میں جو ازمیر نے 8 سال پہلے اسے کہے تھے۔ کس کے انتظار میں کھڑے ہو ازمیر سکندر؟ اٹھو اور اپنی شکل گم کرو۔ زوبیہ کی تیز اور کاٹ دار آواز ریسٹورانٹ کے اس پرسکون ماحول میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ ازمیر کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ ابھی تک گھٹنوں کے بل بیٹھا ان طلاق کے کاغذات کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی موت کا پروانہ ہو۔ تم زوبیہ ہو؟ اس کے منہ سے بمشکل یہ چند الفاظ نکلے۔ اس کی آنکھیں صدمے سے پھیلی ہوئی تھی۔ ہاں، میں وہی زوبیہ ہوں، وہی گوار، ان پڑھ اور لالچی لڑکی جسے تم اپنی جوتی کی نوک پر رکھ کر چلے گئے تھے۔ زوبیہ کی آنکھوں میں 8 سال کی تکلیف اور غصہ شعلے بن کر بھڑک رہا تھا۔ تم سمجھتے تھے کہ تم مجھے رات کے اندھیرے میں روند کر چلے جاؤ گے اور میں ساری زندگی تمہارے نام کو روتی رہوں گی۔ تم اتنے ہی بیوقوف اور مغرور آج بھی ہو جتنے 8 سال پہلے تھے۔ زوبیہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ تم تو حویلی میں تھی۔ ازمیر کی آواز میں اب وہ رونق نہیں تھی بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی بے بسی تھی۔ سمجھ تو تمہیں اب آئے گا مسٹر ازمیر۔ زوبیہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور جھک کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارے جانے کی اگلی صبح تمہارے والد میرے پاس آئے تھے۔ وہ تمہاری اس گھٹیا حرکت پر مجھ سے شدید شرمندہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ اس سودے میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، اور انہوں نے ہی مجھے اس جہنم سے، اس حویلی کی گٹھن سے نکالا۔ انہوں نے میرا باپ بن کر مجھے پڑھنے کی اجازت دی اور میری پڑھائی کا سارا خرچہ اٹھایا، اور بدلے میں نے کیا کیا پتہ ہے؟ زوبیہ کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ میرے تایا سمجھتے تھے کہ میری شادی کے بعد وہ تمہاری آدھی جائیداد ہڑپ کر لیں گے۔ وہ پارٹنرشپ ڈیڈ کے ذریعے تمہارے والد کو مستقل بلیک میل کر کے ان کا بزنس کنٹرول کرنا چاہتے تھے، لیکن میں ڈٹ کر اپنے سسر کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ میں نے قانونی طور پر اپنے تایا کے خلاف گواہی دی، ان کے سارے جھوٹے کلیمز اور وہ ڈیڈ کینسل کروائی۔ میں نے تمہارے بابا کی ایک ایک پائی ان کے جنگل سے آزاد کروائی اور اپنے تایا کے لالچ کا ایسا انجام کیا کہ آج وہ سڑک پر دھکے کھا رہے ہیں۔ میں نے تمہاری دولت پر عیش نہیں کی بلکہ تمہاری دولت کو ایک لالچی انسان سے بچایا ہے۔ ازمیر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس کا سارا تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ وہ جس لڑکی کو لالچی سمجھتا تھا وہ دراصل اس کے خاندان کی محسن تھی۔ اور آج زوبیہ نے سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم اسی لڑکی کے قدموں میں بیٹھ کر محبت کی بھیک مانگ رہے ہو؟ تم تو میرے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو ازمیر سکندر۔ ان پیپرز پر سائن کر دینا، کیونکہ میں تمہارے جیسے بزدل اور مغرور انسان کی بیوی بن کر رہنا اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ زوبیہ نے وہ طلاق نامہ اس کے منہ پر مارا، اپنا ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالا اور پلٹ کر تیزی سے لفٹ کی طرف چل دی۔ ازمیر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا بکھرے ہوئے کاغذات کے درمیان اپنی آنسوؤں میں ڈوبتا رہا۔ یہ صدمہ ازمیر کے لیے کسی موت سے کم نہیں تھا۔ اس کی انا، اس کا غرور، سب کچھ کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ وہ اب وہ مغرور بزنس مین نہیں رہا تھا بلکہ ایک پچھتاوے کی آگ میں جلتا ہوا مجرم بن چکا تھا۔ اس نے لندن واپس جانے کا ارادہ مکمل طور پر کینسل کر دیا۔ اب اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، زوبیہ سے معافی مانگنا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ازمیر ہر روز زوبیہ کی کلینک کے باہر کھڑا رہتا، چاہے دھوپ ہو، بارش ہو یا طوفان، وہ وہاں سے نہیں ہلتا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا، لیکن زوبیہ نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنے سائے کے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ ایک رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ زوبیہ اپنا کام ختم کر کے کلینک سے نکلی اور پارکنگ میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے کار کا دروازہ کھولنا چاہا، ازمیر بھاگتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بال پانی سے چپکے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک شدید تڑپ اور تھکن تھی۔ مجھے مار لو زوبیہ، مجھے جو سزا دینی ہے دو،
لیکن مجھ سے طلاق مت مانگو، میں تمہارے بغیر سچ میں مر جاؤں گا۔ اسمیر نے روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ لفظ جو اس کی ڈکشنری میں نہیں تھے آج اس کے ہونٹوں پر مچل رہے تھے۔ زوبیہ نے انتہائی سرد مہری اور مضبوطی سے اسے دیکھا۔ تم تو 8 سال پہلے ہی مر چکے تھے میرے لیے اسمیر، اب تمہارے ان آنسوؤں کی میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری گاڑی کے آگے سے ہٹ جاؤ۔ نہیں ہٹوں گا۔ اسمیر کی آواز میں ایک ضد تھی۔ آج تم گاڑی میرے اوپر سے گزار دو، میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرو۔ زوبیہ نے انتہائی کاٹ دار لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے اس سستے ڈرامے اور طویل ترولوں سے میرا دل پگھل جائے گا؟ تم جیسے خود غرض انسان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اب میری گاڑی کے آگے سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں سچ میں تمہارے اوپر سے گزار دوں گی۔ زوبیہ نے سختی سے اسے سائٹ پر کیا، گاڑی میں بیٹھی اور تیزی سے گاڑی ریورس کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اسمیر بارش میں اکیلا سڑک پر گھٹنوں کے بل گر پڑا اور زار و قطار رونے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جنت کو آگ لگا دی ہے، لیکن اسمیر ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے زخم بہت گہرا دیا ہے تو اسے بھرنے میں بھی وقت لگے گا۔ ایک دن زوبیہ اپنے ہسپتال کے کیبن میں بیٹھی ایک مریض کی فائل دیکھ رہی تھی کہ اچانک باہر سے بہت شور اور توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگی۔ وہ تیزی سے کیبن سے باہر نکلی۔ ویٹنگ ایریا میں کچھ غنڈے قسم کے لوگ ڈنڈے لیے کھڑے تھے اور ہسپتال کا سامان توڑ رہے تھے۔ وہ کسی مریض کے لواحقین تھے جو بھپرے ہوئے تھے۔ کہاں ہے وہ ڈاکٹر جس نے ہمارے بھائی کا علاج کیا تھا؟ آج ہم اس کلینک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اس ڈاکٹر کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، ان میں سے ایک غنڈے نے چلاتے ہوئے کہا۔ زوبیہ کا اسٹاف ڈر کر ایک کونے میں سمٹ چکا تھا۔ زوبیہ نے بہادری سے آگے بڑھ کر کہا، تمہارے بھائی کی حالت پہلے ہی بہت خراب تھی، ہم نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ تم لوگ یہ کیا غنڈہ گردی کر رہے ہو؟ باہر نکلو ورنہ میں فوراً پولیس کو کال کر دوں گی۔ پولیس کو تو بعد میں بلائے گی ڈاکٹر، پہلے تیرا حساب برابر کرتے ہیں۔ اس غنڈے نے انتہائی غصے سے زوبیہ کی طرف قدم بڑھایا اور اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ زوبیہ تک پہنچتا۔ ہسپتال کا شیشے کا دروازہ زور سے کھلا اور اسمیر کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ وہ روز کی طرح آج بھی باہر پہرا دے رہا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، سیدھا اس غنڈے پر چھلانگ لگا دی اور اسے زمین پر گرا کر بے تحاشا مارنے لگا۔ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری جان نکال دوں گا، اسمیر پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ باقی غنڈوں نے اسمیر پر حملہ کر دیا۔ ہسپتال میں ایک خوفناک لڑائی شروع ہو گئی۔ اسمیر اکیلا ان چاروں لوگوں سے بھیڑ رہا تھا۔ وہ مار کھا رہا تھا لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف زوبیہ پر تھیں کہ اسے کوئی آنچ نہ آئے۔ اچانک ایک غنڈے نے پیچھے سے آ کر لوہے کا ایک بھاری راڈ اسمیر کے سر پر دے مارا۔ اسمیر لڑکھڑایا لیکن اس نے پھر بھی اس غنڈے کو گریبان سے پکڑ کر دور پھینک دیا۔ اسی دوران ایک اور غنڈے نے جیب سے چاقو نکالا اور سیدھا اسمیر کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اسمیر! زوبیہ کے منہ سے بے ساختہ ایک دل خراش چیخ نکلی۔ خون کا فوارہ پھوٹا اور اسمیر زمین پر گر پڑا۔ سائرن کی آواز سن کر غنڈے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زوبیہ پاگلوں کی طرح بھاگ کر اسمیر کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ اور کپڑے اسمیر کے خون سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ شخص جس سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی آج اسی کی جان بچانے کے لیے موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ اسمیر آنکھیں کھولو، پلیز مجھے دیکھو، اسٹریچر لاؤ جلدی۔ زوبیہ کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ آپریشن تھیٹر میں زوبیہ خود اس کی سرجری کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن اس نے اپنی ساری مہارت اسمیر کو بچانے پر لگا دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر آج اسمیر کو کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ کئی گھنٹوں کی طویل محنت کے بعد سرجری کامیاب ہوئی۔ اسمیر کو ہوش آنے میں پورا ایک دن لگ گیا۔ جب اس نے دھیرے دھیرے اپنی بھاری پلکیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ زوبیہ اس کے سرہانے بیٹھی ہے
اس کی آنکھیں جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اور سکون تھا۔ اسمیر نے شدید درد کے باوجود اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور نیم بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑایا، پلیز مجھے مت چھوڑنا زوبیا، میں سچ میں مر جاؤں گا، مجھے اکیلا مت کرنا۔ اس کی یہ سچی تڑپ اور مہینوں کی ذلت نے بالآخر زوبیا کے دل کی وہ برف پگھلا دی جو پچھلے 8 سالوں سے جمی ہوئی تھی۔ زوبیا نے آگے بڑھ کر اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے آنسو اسمیر کے ہاتھ پر گرے۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے وہ طلاق کے پیپرز نکالے جنہیں اس نے بیچ سے پھاڑ دیا تھا، اور وہ پھٹے ہوئے کاغذات اسمیر کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اسمیر نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ان پیپرز کو دیکھا اور پھر زوبیا کی آنکھوں میں نے تمہیں اس لیے معاف نہیں کیا کہ تم نے میری جان بچائی ہے، زوبیا نے ہلکا سا مسکرا کر انتہائی نرمی اور محبت سے کہا، بلکہ اس لیے معاف کیا ہے کہ تم نے واقعی اپنا وہ غرور مار دیا ہے۔ تم اب وہ اسمیر نہیں ہو جو مجھے چھوڑ کر گیا تھا، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہارے اندر بھی ایک دل دھڑکتا ہے۔ اسمیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتے ہوئے اٹھا۔ اس نے زوبیا کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا اور اسے عقیدت سے چوم لیا۔ اس ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گا زوبیا، تم نے مجھے جینا سکھا دیا ہے۔ زوبیا نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے سے بکھرے ہوئے بال ہٹائے اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرائی۔ اس کا دل اب مکمل طور پر اسمیر کا ہو چکا تھا۔ اسمیر نے بے قراری سے اسے اپنی طرف کھینچا، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور دیوانگی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ کمرے میں موجود مشینوں کی دھیمی آواز کے ساتھ ان کے دلوں کی دھڑکنیں بھی ایک ہو چکی تھیں۔ 8 سال کا وہ تلخ اور دردناک سفر بالآخر ایک بے حد خوبصورت باوقار منزل پر پہنچ کر مکمل ہو چکا تھا۔ ریڈرز، وقت ختم، آج کی قسط بھی ختم، لیکن ہمارا ساتھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو ہمارا ساتھ یوں ہی چلتا رہے گا، آپ ہماری آنے والی نت نئی کہانیوں کو انجوائے کر سکیں۔ کامنٹس باکس میں آج کی کہانی کے متعلق بھی ضرور بتائیے گا، اور بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب ملیں گے جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے۔ تو بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔